بجلی گھروں سے تاروں کے ذریعے ہمارے گھروں تک آنے والی بجلی کو آلٹرنیٹنگ یا اے سی کرنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے دریافت کرنے اور اس کو بجلی گھر سے ہمارے گھروں تک پہنچانے کا نظام وضع کرنے والے انجینئر، سائنسدان اور موجد کا نام نکولا ٹیسلا ہے۔ نکولا ٹیسلا وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے یہ دریافت کیا کہ مقناطیس کے ارد گرد ایک اندیکھا مقناطیسی علاقہ یا میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے۔ اگر ان لکیروں کو کاٹنے کا بندوبست ہو جائے تو اس عمل سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر دھاتی تار کو کوائل کی صورت دے کر اس میں سے بجلی گزاری جائے تو وہ دھاتی کوائل مقناطیس بن جاتی ہے۔ یہ وہ بنیادی دریافتیں تھیں جو آگے چل کر بجلی کی پیداوار انڈکشن موٹر کی شکل میں دنیا کو تحفے میں ملیں، اور ٹیسلا کوائل نے آگے چل کر ریڈیو، موبائل، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن اور ایکس رے مشین، روبوٹس، بغیر بلیڈ کی ٹربائن، ریڈار اور ریموٹ کنٹرول تک بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ان ایجادات سے دنیا میں سائنسی، معاشی اور معاشرتی انقلاب برپا ہو گیا۔ آئیے آج ہم اس عظیم سائنسدان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، نکولا ٹیسلا 10 جولائی 1856 میں جدید کروشیا کے شہر سملجان میں پیدا ہوئے۔ ان کے 4 بہن بھائی تھے۔ ٹیسلا کے والد آرتھوڈاکس پادری اور ایک لکھاری تھے۔ ٹیسلا کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھیں جو گھر کے استعمال کی چیزیں خود ایجاد کر لیتی تھیں۔ اپنے پیدائشی تجسس کے باعث ٹیسلا ایک موجد بن رہے تھے۔ بچپن سے ہی ٹیسلا کی یادداشت کا یہ عالم تھا کہ وہ اسکول کے دنوں میں پوری کی پوری کتاب زبانی یاد کر لیتے اور ریاضی کے تمام فارمولہ کو آسانی سے سیکھ لیتے تھے۔ 1871 سے 1883 تک ٹیسلا نے الیکٹریکل اور مکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم گراز پولی ٹیکنک انسٹی ٹیوٹ اور پریگ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ جن دنوں وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان دنوں انسٹی ٹیوٹ میں ڈی سی موٹر کے نقائص پر بحث چل رہی تھی۔ ٹیسلا کے بقول ان کو اس وقت جیسے کوئی الہام ہوا کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے۔ اگلے 6 سال وہ تواتر سے اس پر سوچتے رہے۔ انہوں نے پڑھائی میں دلچسپی چھوڑ دی اور نیم دیوانے ہو گئے۔ یہ ان کا پہلا نروس بریک ڈاؤن تھا جو آنے والے دنوں میں سائنسی بریک تھرو ثابت ہوا۔ ان کے ذہن پر ہر وقت ایک فرضی برقی مقناطیسی میدان یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز اور اے سی سے چلنے والی موٹر سوار رہنے لگی۔ وہ اپنے آپ سے کہتے کہ اس کو وجود میں آنا چاہیے اور یہ وجود میں ضرور آئے گی۔ 1881 میں نروس بریک ڈاؤن سے تندرست ہونے کے بعد ٹیسلا آسٹریا چلے گئے، جہاں وہ ایک ٹیلی فون ایکسچینج میں الیکٹریکل انجینئر کے طور پر ملازمت کرنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ باغ کی سیر کر رہے تھے اور شاعری گنگنا رہے تھے کہ ان کے دماغ میں ایک عجیب منظر گھوم گیا۔ انہوں نے ایک چھڑی لے کر مٹی پر کچھ لکیریں کھینچنا شروع کر دیں۔ ان کو اے سی موٹر کا راز مل گیا تھا۔ بعد کے سالوں نے دیکھا کہ اے سی انڈکشن موٹر نے سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ 1884 میں ٹیسلا نے یورپ چھوڑا اور امریکہ چلے گئے۔ جب وہ بحری راستے سے نیو یارک پہنچے تو ان کی جیب میں صرف 4 سینٹ اور ہاتھ میں ان کے سابق آجر چارلس بیچلر کا ایک تعارفی خط تھا جو اس نے تھامس ایڈیسن کے نام لکھا تھا۔ خط کا متن دلچسپ تھا۔ مائی ڈیئر ایڈیسن، میں صرف 2 عظیم انسانوں سے واقف ہوں، ان میں سے ایک تم ہو اور دوسرا یہ نوجوان ہے۔ ناظرین، چارلس بیچلر کا خط پڑھنے کے بعد ایڈیسن نے کیا کیا؟ کیا ایڈیسن نے نکولا ٹیسلا کو ملازمت پر رکھا؟ اور ٹیسلا نے ایڈیسن سے کتنی انعامی رقم جیتی جو اس کو ادا نہیں کی گئی بلکہ مذاق اڑایا گیا؟ یہ سب جانیے نکولا ٹیسلا کی کہانی کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آئندہ آنے والی دلچسپ اور تاریخی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔